لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہماری محنت کو دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کا خالص یہ کرم ہے، اس لیے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ اعتقاد کا معنی کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں، قبر اور قیامت کے دن کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں، دیگر جتنے ضروری عقائد ہیں ان کو سمجھنا اور ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں اتنی چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، ان میں سے ایک چیز بھی کم کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے اعتقادات، عقائد اور ایمانیات کے بارے میں توجہ ادھر رکھے، رتی اور ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علماء کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی چیز کم کر دیں یا کوئی چیز زیادہ کر دیں، علماء کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہم کمی اور بیشی نہیں کر سکتے۔ تمام عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقائد ماننے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں۔ باقی 4 چیزیں کرنے والی ہیں، مثلا عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ کرنے کے کام ہیں۔ کرنے والے کاموں میں کوتاہی ہو جائے تو برداشت ہوتی ہے، ماننے والی چیزوں میں کوتاہی ہو جائے تو برداشت کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اخلاقیات، سخاوت، عدالت، امانت، صداقت، حیا، یہ سب اخلاقیات ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت، کدورت، رنجش، اس سے بچنا، یہ اخلاقیات ہے۔ معاشرات، خاوند نے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی نے خاوند کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین نے اولاد کو کیسے سنبھالنا ہے، اولاد نے والدین کے ساتھ کیسے خیال رکھنا ہے، پڑوسی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اسے کہتے ہیں معاشرات۔ تجارت کیسے ہے، لین دین کیسے ہے، قرض کا معاملہ کیسے ہو، ہبہ کا معاملہ کیسے ہو، گروی چیز کیسے رکھیں، یہ ہیں معاملات۔ تو دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات اور نمبر 5 معاملات۔ عقائد ماننے کی چیزیں ہیں، باقی 4 کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ بہت توجہ سے بات سمجھنا، ماننے والی چیزوں میں کوتاہی ہو ناقابل برداشت ہے، کرنے والی چیزوں میں کوتاہی ہو یہ قابل برداشت ہے۔
ایک شخص اپنے والد کو والد ہی نہیں مانتا، اس کا کیا کرے؟ ایک باپ تو مانتا ہے لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے، کتنا فرق ہے؟ ایک شخص قرآن کو قرآن مانتا ہے، عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ تو برداشت ہے۔ قرآن کو قرآن ہی نہ مانے، یہ برداشت کیسے ہوگا؟ ہم عقائد کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس لیے الجھن پیش ہوتی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لیں، بے عمل یا بد عمل اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، بد عقیدہ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بد عقیدہ کو برداشت کرتے ہیں، بد عمل کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے جتنے مسلمان ہیں، ہمارے جتنے ہم عقیدہ ہیں، میں آپ کا ہم عقیدہ ہوں، آپ میرے ہم عقیدہ ہیں۔ آپ کو مجھ سے قطعاً یہ اختلاف نہیں ہے کہ مولانا گھومن صاحب کا عقیدہ خراب ہے۔ آپ کو مجھ سے یہ اختلاف ہے کہ مولانا گھومن صاحب فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو مجھ سے یہ اختلاف ہے نا۔ اب یہ عمل ہے میرے، عمل کی کوتاہی قابل برداشت ہوتی ہے، عقیدے کی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، عمل میں کوتاہی ہے، ہم دور کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہمارے نہیں ہوتے، بد عقیدہ ہوتے ہیں، ہم ان کو قریب کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہم اخلاق رکھ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اخلاق نہیں، یہ بے دینی ہے۔ اپنوں اور غیروں میں فرق کرنا سمجھو۔ میں کوئی اس پر لمبی تقریر نہیں کر رہا، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھ لیں۔ قیامت کے دن بد عقیدہ شخص کو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے، میرے علم میں نہیں ہے۔ کسی کے علم میں ہو مجھے سمجھائیں، میں قبول بھی کروں گا، آپ کا نام لے کر شکریہ ادا کروں گا کہ میری غلط فہمی دور ہوئی ہے۔ بد عقیدہ شخص کو قیامت کے دن جنت کی رتی برابر ہوا خوشبو لگے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اور بد عمل، بد کردار، چور، ڈاکو، زانی، شرابی، سود خور، قاتل، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یا سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، یا کسی کی شفاعت سے جائے گا، یا اللہ کے کرم سے جائے گا، لیکن ضرور جائے گا۔ اور بد عقیدہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائے، میرے علم میں نہیں ہے، نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ کتنی پیاری بات فرمائی، تم سمجھتے ہو جنت میں جائے گا، اس کے لیے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ہم نے ان کے لیے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھول، آسمان کا دروازہ نہیں کھولنا، تم کہتے ہو جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر بد عقیدہ نے بھی جنت میں جانا ہے تو ایمان کی قیمت کیا ہوئی؟ اس کا معنی ہم ایمان کی قیمت سمجھے ہی نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت پھر کیا ہے؟ ہر شخص جنت میں جائے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ میں مجرم ہوں غلط بات کہوں، میں غلط کہتا ہوں، مجھے اب اصلاح فرمائیں، مجھے سمجھائیں، میں سمجھوں گا۔ میں کبھی ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں، آپ ان کو مت کہو، ان کو مت کہو، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میرا مجمع ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب مجھے ٹھیک نہیں کرتے، ان کو ٹھیک کرتے ہو، اس کا معنی یہ اصلاح کے نام پہ شرارت ہے، یہ تقوی کے نام پر غیبت ہے، اصلاح کے نام پہ فساد ہے۔ بھیا مجھے سمجھاؤ تاکہ اگلے شہر میں تقریر ٹھیک کروں۔ تقریر میں غلط کر رہا ہوں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ان میں پہلی چیز عقائد، دوسری عبادات، عبادات کا دوسرا نمبر ہے اخلاق، اس کے بھی بعد ہیں۔ آپ اخلاق کو عقیدے پر مقدم کیسے رکھ سکتے ہیں؟
اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اخلاق کے حوالے سے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، بالکل اخلاق سے پھیلا۔ مولانا عبداللہ دیر صاحب یہاں کام کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ آئیں گے، نہیں اچھے ہوں گے نہیں آئیں گے، میں اس بات کو مانتا ہوں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دے رہے تھے۔ حضور کی کمر پہ اجری ہے، جواب نہیں دے رہے، راستے میں کانٹے ہیں، جواب نہیں دے رہے، حضور کو کافر گالیاں بک رہا ہے، جواب نہیں دے رہے، الزام لگا رہا ہے، جواب نہیں دے رہے، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، جواب نہیں دے رہے، مکہ سے نکال دیا گیا، جواب نہیں دے رہے۔ کتنے اچھے اخلاق ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے؟ کوئی مدینہ منورہ میں ایسے اچھے اخلاق تو نہیں تھے، وہی اخلاق مکہ میں، وہی مدینہ میں۔ مدینہ کا اخلاق دے کر کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں، مکے کا اخلاق دے کر کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کی وجہ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لوگ جس اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں وہ اخلاق کمزور کا نہیں ہوتا، وہ اخلاق طاقتور کا ہوتا ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، حضرت علی یہودی کے اوپر سینے پر بیٹھے ہیں، گردن کاٹنے لگے، یہودی نے منہ پہ تھوکا، آپ نے چھوڑ دیا، یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، اخلاق سے متاثر ہوا۔ یہ تو مکہ میں بھی تھوک رہے تھے، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ مکے میں تلوار نہیں تھی، گردن نہیں کٹنی تھی، نہیں کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت علی سینے پر بیٹھے ہیں، گردن کاٹ سکتے ہیں، اب تھوک کو معاف کیا ہے، کافر نے کلمہ پڑھا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور بندہ میرے منہ پر تھوک دے، میں کہتا ہوں معاف کیا، وہ اپنا بچہ مولوی بنا دے گا؟ بھائی مولوی بنا دو، دیکھو بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا نا بولتا نا، میں دیکھتا ہوں بات کیسے کرتا ہے۔ ہاں فیکٹری کا مالک ہو، مزدور اس کے منہ پر تھوک دے، وہ کہتے میں نے معاف کیا، اس سے لوگ متاثر ہوں گے، اس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ آپ میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئیں، میرا ڈرائیور آپ کا جوتا سیدھے کرے، آپ متاثر ہوں گے؟ وہ تو نوکر ہے، اور جب میں سیدھا کروں گا تو پھر آپ نے کہنا یار کیا مولانا ماشاءاللہ کیا اخلاق ہے، دیکھو ہمارے جوتے سیدھے کیے۔ اب میرے جوتے سیدھے کرنے سے متاثر ہوں گے، ڈرائیور کے جوتا سیدھے کرنے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے طاقتور ہو پھر معاف کرے، کمزور ہو معاف کرے، اسے اخلاق نہیں، اسے مجبوری کہتے ہیں۔ اخلاق کی تشریح بہت ضروری ہے، اخلاق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سے اخلاق کے جس سے کافر کلمہ پڑھتا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں نا جی، ایک شہزادہ تھا کافر، حضرت عمر کے دربار میں آیا، کہا کوئی تمہاری خواہش ہو؟ کہا جی میں نے پانی پینا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دو پانی۔ اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پینے لگوں میری گردن نہ اڑا دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں تجھے نہیں قتل کروں گا۔ اس نے پانی گرا دیا۔ کہا کیوں گرایا ہے؟ کہ آپ کا وعدہ تھا کہ جب تک پانی نہیں پیے گا میں قتل نہیں کروں گا، اب تو پانی ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں نے نہیں ماروں گا، میں وعدے پر پکا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اخلاق دیکھے، کس عمر کے، جو غلام تھا یا 24 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا؟ کس عمر کے؟ بولو، غلام عمر کے، 24 لاکھ مربع میل کے حاکم کے۔ اب کلمہ پڑھے۔ اب یہ نہیں دیکھتے اس شہزادے کو عمر کی عدالت میں لایا کون تھا؟ وہ تلوار لائی تھی، وہ جہاد لایا تھا، وہ طاقت لائی تھی۔ وہ نہ آتا میں دیکھتا ہوں جب مقابلے پہ لڑ رہا تھا، اخلاق تو پھر بھی تھے، اب کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہا؟ وہ تو مقابلے پر مارنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اخلاق کی آواز میں بھی لگاؤں، آپ بھی لگائیں، لیکن اخلاق کی تشریح پوری کرو۔ میرے پاس اس اتوار کو ہمارا خواتین اجتماع تھا جیسے یہاں پر ہے، اچانک گزرتے کچھ لوگ رک گئے، میرے بیان سے ختم ہوئے، کہا جی ہم سندھ سے ہیں، جماعت میں ارائیونٹ جا رہے تھے تو آپ کی زیارت کے لیے رکے، پتہ چلا بیان ہے، ہم نے بیان سن لیا۔
تو میں نے کہا چلیں کچھ کھانا کھا لیں. بیٹھے, ایسے بات چل پڑی, کوئی مسئلہ انہوں نے پوچھا. میں نے کہا مجھے آپ بتاؤ آپ رائے ونڈ جا رہے ہو؟ کہا جی ہاں. میں رائے ونڈ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرا مرکز ہے, تبلیغ ہمارا کام ہے, اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ سارے لوگ استنجا کرو اور لائن میں لگ کر کرو رائے ونڈ, کوئی متاثر ہوگا کہ بہت اچھے لوگ ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا اگر مثال کے طور پہ رائے ونڈ میں مولانا احسان صاحب ہے وہ لائن میں لگ جائیں تو اب متاثر ہوگی, یار بڑی بات ہے لائن کی پابندی. میرے اور تیری پابندی سے کوئی متاثر نہیں ہوگا, جب بڑا لائن میں لگے گا پھر متاثر ہوگا. ہم سارے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ جا کے قانون کی پابندی کریں نا, وہ ہم سے متاثر نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہمارے نوکر ہیں, کیسے پابندی نہیں کرتے, کیسے نہیں کرتے ہماری پابندی, قانون ہے ہمارا. نمبر 1 اعتقادات, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 اخلاقیات, نمبر 4 معاشرات, نمبر 5 معاملات. سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. عقیدے کی کوتاہی برداشت نہیں ہے, اعمال کی کوتاہی برداشت ہے. قیامت کے دن میں یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, بد عقیدہ بندے کی شفاعت نہیں ہوگی, بد عمل بندے کی شفاعت ہوگی. قیامت کے دن بد عمل بندے, مسلمان بد عمل یہ بھی جہنم میں, کافر یہ بھی جہنم میں. کافر ان کو تانا دے گا, کلمہ تم نے پڑھا تم بھی جہنم میں ہو, ہم نے نہیں پڑھا ہم بھی جہنم میں ہیں. تم ختم نبوت مانتے تھے تم بھی جہنم میں, ہم قادیانیوں کے نبی مانتے تھے ہم بھی جہنم میں. تم صحابہ کی عظمت کے گیت گاتے تم بھی جہنم میں ہو, ہم نہیں مانتے پھر بھی جہنم میں ہیں. جب یہ کافر تانا دے گا نا, اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا, فرمائیں گے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. اسی کو عقیدہ کہتے ہیں, نکال دو. پھر قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر کہہ گیا کاش میں نام کا ہی مسلمان ہوتا. لیکن مسلمان ہونا شرط ہے, مسلمان نہ ہو کوئی نجات نہیں, کوئی بخشش نہیں. جب مجھے ہی اپنے ایمان پر اتنا اعتماد نہیں ہے, کافر میرے ایمان کو کیسے قبول کرے گا؟ تو دین اسلام میں پہلی چیز کیا ہے جی؟ اعتقادات, عقائد پہلی چیز ہے. ہمارا ایک المیہ, ہم عقائد پر کام نہیں کرتے. اس سے بڑا المیہ اعمال کے بیان کو اصلاحی بیان کہتے ہیں, عقائد کے بیان کو فرقہ واریت کہتے ہیں. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, میں بہت دنیا میں سفر کرتا ہوں. کراچی گیا تو بہت اچھے لوگ تھے, خانقاہوں سے منسلک تھے, بہت بڑے شیخ سے تعلق تھا. تو ان سے رابطہ کیا کہ آپ کراچی تشریف لائے ہیں تو اگر ہماری مسجد میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں آپ فرمائیں ہم بیان کا نہیں, ہم آپ کا جو گفتگو ہوگی اس کا نام کیا رکھیں؟ میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا نام آتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اصلاحی بیان رکھ لیں. میں نے کہا آپ کی مسجد میں تبلیغ والے بھی ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا گشت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا گشت کے بعد بیان بھی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو میں نے کہا مشورے سے بیان طے ہوتا ہے؟ کہا جی مشورے سے. میں نے کہا جب مشورہ ہوتا ہے تو اس میں کیا طے کرتے ہیں, آج مغرب کے بعد کس کا بیان ہوگا یا مغرب کے بعد اصلاحی بیان کس کا ہوگا؟ میں نے کہا کیا طے کرتے ہیں, بیان ہوگا یا اصلاحی بیان ہوگا؟ بولو. تو میرے پر کیوں کہتے ہیں اصلاحی بیان ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سارے بیان اصلاحی ہیں, میرے بیان فسادی بھی ہیں اصلاحی بھی ہیں, لیکن آپ کی مسجد میں اصلاحی ہوگا. میں نے کہا خدا سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میں ہنسانے کے لیے بھی ایسی باتیں نہیں کرتا, میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. اپنی مساجد میں آج بیان ہوگا, بس بیان کا معنی ہی اصلاحی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے جی ہماری خواتین شرعی پردہ. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں, ہماری عورتیں شرعی پردہ, شرعی کا لفظ کاٹ دو, بس ہماری عورتیں پردہ کرتی. پردہ ہوتا ہی وہ ہے جو شرعی ہو, جو غیر شرعی ہو اس کو تو شریعت پردہ کہتی ہی نہیں. یہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے.
ہماری عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں اور باقی عورتیں غیر شرعی پردہ کرتی ہیں. پردہ ہوتے ہی شرعی ہے، غیر شرعی کون سا پردہ ہوتا ہے؟ علماء کے بیان ہوتے ہی اصلاحی ہے، غیر اصلاحی بیان کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اصلاحی بیان ہوگا یعنی عقیدے کا بیان نہیں ہوگا. آج ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی، آج صحابہ کا دفاع نہیں ہوگا، آج حیات النبی پر تقریر نہیں ہوگی، آج آنکھوں کی حفاظت پر بیان ہوگا. بس یہ اصلاحی بیان کا معنی یہ. تو دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقائد. دیکھو رٹو مولانا عبداللہ عدیل صاحب فرما رہے تھے نا سبق ہے، تو آپ سبق کو سبق سمجھے نا. دین اسلام میں بار بار کہتا ہوں 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات. ان میں سب سے پہلی چیز عقائد ہے. عقائد نام ہے ماننے کا، باقی 4 چیزیں کرنے کی ہیں. کرنے میں کوتاہی برداشت ہے، ماننے میں کوتاہی برداشت نہیں ہے. جو نہیں مانتا اسے باغی کہتے ہیں. حکومت کسی باغی کو برداشت نہیں کرتی. آپ یہاں جائیں اشارہ توڑ دیں، ٹریفک پولیس والے روکے، آپ نے اشارہ کیوں توڑا؟ کہ میں نہیں مانتا قانون کو. اب دیکھنا دفعہ کون سی لگتی ہے. آپ کو جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے 200 جرمانہ لگائیں، ہو سکتا ہے ویسے ہی چھوڑ دیں. کہ میں نہیں مانتا، پھر دفعہ دیکھنا. اور جی میں مانتا ہوں غلطی ہوگی، پھر ان کا تاثر دیکھنا. تو جو باغی ہیں ان کی سزائیں اور ہوتی ہیں، اور جو مان کر کوتاہی کریں پھر اعتراف کریں ان کے لیے گنجائشیں اور ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز عقائد. قرآن کریم نے کتنی پیاری بات فرمائی. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ امت پہ عذاب آ رہا ہے. کیوں؟ امت زنا کرتی ہے. امت پہ عذاب آ رہا ہے کیونکہ سود کھاتی ہے. امت پہ عذاب آ رہا ہے گناہ کرتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیسا پیارا طرز ہے قرآن کا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تم میری باتیں مانو بھی، یہ نہیں کہا میری باتوں پر عمل کرو. اللہ فرماتے تو میری باتیں مان بھی لو، میری نعمتوں پر شکر بھی ادا کرو، میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ عذاب کوتاہیوں پر نہیں، عذاب بد عملی پر نہیں آتا. عذاب آتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے اکڑتا ہے. زنا کر کے انسان کہہ دینا مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اس پر عذاب نہیں آتا. سود کھا کے رو پڑے مجھ سے جرم ہو گیا، عذاب نہیں آتا. عذاب سود نہ کھانے پر نہیں آتا، اکڑنے پر آتا ہے. نماز نہ پڑھنے پر نہیں آتا، اکڑنے پر آتا ہے. شریعت کو جب انکار کرتے ہیں پھر خدا کی غیرت کو جوش آتا ہے. یہ باغی ہیں، ان کو مٹا کے رکھ دو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو میری باتیں مانتے بھی رہو. ہاں پھر کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے. میرا بیٹا مجھے کہہ دے غلطی ہو گئی، میری بیوی کہہ دے غلطی ہوگی، میرا شاگرد کہہ دے غلطی ہوگی، میں کچھ نہیں کہتا. اللہ کیسے کچھ کہیں گے؟ اللہ تو کریم ہے، وہ کیسے بندے کو سزا دے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. قرآن سمجھنا، توجہ رکھے ذرا، قرآن سمجھنا. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندہ مانتا بھی ہے، اچھا کرتا بھی ہے، پھر بھی وہ تکلیف کے اندر ہے. اس کو عذاب نہیں کہتے. او بھائی چشمے والا پتر بنو دیکھنا، مجھے دیکھو، میں کل مسلسل سفر کر کے رات 2 بجے سویا ہوں. فجر کے بعد سے ابھی تک نہیں سویا، آپ کے جلسے کے وقت کی پابندی کی وجہ سے. میں متوجہ اس لیے نہیں کرتا میں ناراض ہوتا ہوں، میں متوجہ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کا وقت نہ ضائع ہو. میں اس پر چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں. میں چھوٹا ہوں نا، بڑوں کا واقعہ. پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، ان کے مرید تھے بھائی سمیر، سٹیل مل کراچی کے جی ایم. کتنا بڑا آدمی ہوگا. اس نے سٹیل مل میں حضرت کا پروگرام رکھا. صدر ضیاء الحق تشریف لائے، حضرت بھی تشریف لائے. ضیاء الحق بیان کے بعد چلا گیا. حضرت نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا تھا،
جی اب مرید نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا تھا، حضرت نے پہلے بیٹھنا تھا، مرید نے بعد میں، جان بوجھ کر نہیں، بس جلدی کی وجہ سے وہ گاڑی پہ پہلے بیٹھ گئے، جان بوجھ کر نہیں، کبھی جلدی ہوتی ہے نا، بھئی جلدی بیٹھے اور کہا بھی حضرت بھی بیٹھے، اب وہیں نیچے کھڑے ہو گئے۔ مرشد سے پہلے کیوں بیٹھے ہو؟ مرشد سے پہلے کیوں بیٹھے ہو؟ بہت جلالی تھی، نیچے اتر آیا، خاموش ہو گیا۔ سوری کرنا تھا، معذرت کرنی تھی، بس وقت بندہ ڈر جاتا ہے نا، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت بیٹھے، یہ بیٹھے، جب گھر پہنچے تو حضرت کے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تم نے وہاں معافی کیوں نہیں مانگی، سب کے سامنے کیوں نہیں مانگی؟ وہاں تمہارے متاحت افسر تھے اس لیے تمہیں شرم آتی تھی، یہاں کیوں مانگی ہے؟ پہلے ڈانٹا، وہ رو رہا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا تم پہلے بیٹھ جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، بعد میں بیٹھو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے ڈانٹا ہے کہ آئندہ غلطی کرو گے اللہ ناراض ہوں گے، میں چاہتا ہوں اللہ تم سے ناراض ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا بھئی مجھے دیکھو، آپ دو بندے مجھے نہیں دیکھیں گے تو کیا فرق پڑے گا، ہمیں تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں بھئی اس سے بات سمجھ نہیں آتی، اس سے ادب نہیں ہوتا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک لفظ عرض کرنے لگا تھا، ایک بندہ مانتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، کبھی فالج گر رہا ہے اس پہ، کبھی لقوہ ہو رہا ہے، کبھی کینسر ہو رہا ہے، اس کو عذاب نہ سمجھنا۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ بندے کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ نیک آدمی کو جو تکلیف دیتے ہیں وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں، آخرت میں اس کے مقامات بڑھانے کے لیے۔ یہ عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، عذاب اور ہوتا ہے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے زندہ بندے کو دکھ دینا اور رسوا کرنے کے لیے۔ اور یہ بات سمجھنا، کافر جہنم میں جائے گا، مومن بد عمل جہنم میں اگر گیا، کافر کو عذاب ہوگا، مومن کو جہنم میں عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب کا معنی الگ ہے، تزکیہ کا معنی الگ ہے۔ اللہ کافر کو جہنم میں بھیج کے سزا دیں گے رسوا کرنے کے لیے، مومن کو جہنم میں بھیج کے سزا دیں گے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جنت پاک جگہ ہے، ناپاک نہیں جا سکتا۔ اللہ چاہے تو کرم سے پاک کر دے، چاہے تو سفارش سے پاک کر دے، چاہے تو جہنم کی آگ سے پاک کر دے۔ قرآن کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ قیامت کے دن نہ رسوا نبی کو کریں گے نہ رسوا ایمان والوں کو کریں گے۔ اللہ رسوا نہیں کریں گے، ذہن میں رکھ لو، قیامت کے دن خدا شراب والے کو بھی رسوا نہیں کریں گے، زانی کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ حضور کا عاشق ہے۔ کوتاہیاں تو ہو جاتی ہے نا، رسوا نہیں کریں گے۔ ایسا شرابی جو شراب کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اس کو رسوا کریں گے۔ جو سود خور سود کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے، وہ رسوا ہوگا۔ عملی کوتاہی والے کو رسوا نہیں کریں گے، پاک کریں گے، پاک۔ تو مومن کو پاک کرنے کے لیے، کافر کو رسوا کرنے کے لیے حوالے چاہیے۔ تفسیر عثمانی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِین دیکھ لیں، معرف القرآن بیان القرآن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُہانہ دیکھ لیں۔ میں نے 2 حوالے دیے، یہ میں بس اوقات حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ اہل علم کو اشکال نہ ہو۔ میں تو آپ کے مسلک کا محقق نہیں ہوں، اپنے آپ کے مسلک کا ناقل ہوں، اور ناقل ہونے کے ساتھ شارح ہوں۔ اپنے اکابر کی باتیں بتاتا ہوں، اور جو میں سمجھوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، طلباء سے، علماء سے، محقق نہ بننا، ناقل اور شارح بننا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نئی تحقیقات کر کے محقق بنو گے، وہاں جاؤ گے جہاں یہ جائیں گے۔ اور اگر اکابر کی باتوں کے ناقل اور شارح بنو گے تو دنیا میں وہ محبت ملے گی جو اکابر کو ملی ہے، وہ مقبولیت ملے گی جو ان کو ملی ہے۔ قیامت کے دن وہاں جائیں گے جہاں یہ جائیں گے۔ تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے نئی تحقیقات پیش کرنے کی؟ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے؟
اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دیکھو میں پھر کہتا ہوں۔ اچھا عجیب بات ہے، آپ ناراض نہ ہونا، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے خیال میں اس مجمع میں سب سے بڑے کون ہیں؟ علم میں، تقوی میں، بزرگ، آپ کے خیال، آپ کس کو بڑا سمجھیں؟ بھئی ہم جو یہاں بیٹھے میرے علاوہ مجھے چھوڑ دیں، آپ کس کو بڑا سمجھیں؟ بولو نا۔ میرے بیان کو صرف انوری صاحب لکھ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے بڑا پا۔ یہ چھوٹے بیٹھے ہیں نا، کوئی نہیں لکھے گا، وہ لکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں علم کی قیمت۔ میں دبئی تھا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دام برکاتہ پتہ چلا، پھر میں گاڑی بھیجتا ہوں، آپ آ جاؤ۔ میں نے کہا جی میرے پاس ہے گاڑی، میں آ جاؤں گا۔ کب آؤ گے؟ میں نے کہا جی صبح آؤں گا، فجر کو۔ فرماتے ٹھیک ہے، فجر کی نماز کو آ جاؤ۔ میں فجر کو آیا، خود بیٹھے، مجھے ساتھ بٹھایا، باقی خلفاء نیچے بیٹھے، کہا ان کو مسئلہ حیات النبی سمجھاؤ۔ پھر ساتھ ریکارڈنگ پہ موبائل رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت چاہتے ہیں ریکارڈنگ ہو اور بعد میں خود اس کو سنوں۔ یہ میرا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بڑوں کا مجھ پر اعتماد کی دلیل ہے۔ اس سے میں بڑا نہیں ہوتا، اس کا معنی کہ بڑوں نے اعتماد کیا ہے۔ میں یہ اپنے جیسوں کو سمجھاتا ہوں، کبھی بڑے سٹیج پر بٹھا دیں، چوڑے نہ ہونا، کبھی مصلی پر کھڑا کریں۔ ہم کہتے ہیں میں نے ان کو بھی نماز پڑھائی ہے، وہ مصلی پر کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں میں بڑا ہو گیا۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا، اس لیے اللہ کا شکر ہے نہ ہم عجب تو میں قریب سے نہیں گزرا۔ 1000 گناہ ہمارے اندر ملیں گے، حسد آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ، عجب نہیں ملے گا۔ اپنے ساتھیوں کو بڑھتا دیکھ لو، یہ جلن آپ کو نہیں ملے گی۔ میں خدا گواہ ہے، میں قسم اٹھاؤں تو آنے سے نہیں ہوں۔ میں کسی عالم کے گاڑی دیکھوں بگیر تو اللہ اس سے بڑی دے، مدرسہ دیکھو اس سے بڑا دے۔ بھئی بڑی گاڑیاں، بڑے مدرسے ہمارے حضرات کے ہوں گے تو ہمیں خوشی ہے نا۔ اپنی خوشیوں کے لیے دعا مانگ دو یار، اپنی خوشیوں کے لیے، کسی کو چھوڑو اپنی راحت کے لیے۔ میں نے ویسے عرض کیا تھا، دیکھو جو سب سے بڑے ہیں ان کو فکر ہے، یہ نشانی بڑا ہونے کی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ میں کل اساتذہ کے یہاں بیٹھا تھا، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس چھوٹی سی ڈائری، پوری دنیا اس میں ہے، میں ہر وقت لکھتا ہوں، ہر وقت لکھتا ہوں۔ رات بکھر جلسہ تھا، مجھ سے پہلے مولانا ارشاد صاحب کبیر والے، ان کا بیان ہو رہا تھا، میں جا کر بیٹھا، ان نے ایک بات فرمائی، میں نے فوراً موبائل ذہن سے نکالا، میں نے فوراً لکھ لی کہ شاید مجھے پھر کہیں نہ ملے، ابھی محفوظ کر لوں۔ مجھ سے بڑے ہیں تو مجھے فوراً لکھنی چاہیے۔ دیکھو میں نام لے کر بتا رہا ہوں، فلاں کی بات میں نے لکھی ہے، اس میں کوئی میرے لیے چھوٹا بن ہے؟ ہم ہیں ہی چھوٹے، ہم چاہتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، اللہ نے نسخہ بتایا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آسان نسخہ یہ ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جہاں یہ جائیں گے وہاں تمہیں بھی لے جاؤ۔ کیا کتنا آسان کام، اور ہم اپنوں ہی کے خلاف بکتے ہیں، اپنوں کے خلاف بولتے ہیں، اپنوں کے خلاف۔ اور بھئی غیر بہت ہے بولنے کے لیے، معاف کر دو اپنوں کو، غیر تھوڑے ہیں۔ دین نام ہے 5 چیزوں کا، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ یہاں مولانا عبداللہ عدیل صاحب دامت برکاتہم کے اس جامعہ میں جن بچیوں نے دورہ حدیث مکمل فرمایا ہے، ان کی 2 کتابوں کا آخری سبق ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 طحاوی شریف۔ یہ 2 کتابیں ہیں، بخاری شریف اور طحاوی شریف۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، حضرت امام طحاوی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور یہ دونوں امام ابو حنیفہ سے چھوٹے ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ امام طحاوی 239 میں پیدا ہوئے، 321 میں فوت ہوئے۔ تو امام طحاوی 39 میں پیدا ہوئے، امام بخاری 256 میں جا رہے ہیں۔ تو جب امام بخاری فوت ہوئے، امام طحاوی 17 سال کے گبرو جوان تھے، اور پہلے امام شافعی کے مقلد تھے، پھر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو گئے۔
کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام کیوں بدلا ہے؟ کہا میرے ماموں امام مزنی امام شافعی کے مقلد تھے، لیکن مطالعہ امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا کرتے، تو میں کہا جی یہ کتابیں پڑھنا وہ دی مقلد ہو جاؤ۔ اس لیے امام حنیفہ کی کتابوں سے مراد امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کتابیں، امام محمد وغیرہ، اس لیے میں نے اسی امام کی تقلید کر لی ہے۔ اسی کہتے ہیں دیانتداری۔ ہمارے زمانے کے لوگ کتابیں ہماری پڑھتے ہیں، گالیاں بھی ہمیں دیتے ہیں۔ امام طحاوی جن کی پڑھتا تھا ادھر ہی چلے گئے۔ میں بتا رہا تھا دونوں میں فرق کیا ہے۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہے۔ امام بخاری اپنے مسلک کے مطابق حدیثیں لاتے ہیں بس، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق، پھر حدیث لاتے ہیں دوسرے کے مسلک کے مطابق، پھر اس کے بعد اپنے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں نقل سے بھی عقل سے بھی۔ آپ بتاؤ پھر طحاوی پڑھنی چاہیے کہ بخاری پڑھنی چاہیے؟ بولو۔ زیادہ تو طحاوی کا کہنا، اور ہر بندے کی زبان پہ بخاری چڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں انکار نہیں ہے، امام بخاری بھی ہمارے ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں۔ امام شافعی کے مقلد ہیں تو ہمارے چچا کے بیٹے ہیں۔ اچھے لوگوں میں چچا کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور برے لوگوں میں چچا کے بیٹے شریک ہوتے ہیں۔ تو بخاری ہمارا شریک نہیں ہے، ہمارے پٹھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں چاچے نے پتر شریک ہوتے ہیں، یہ انہوں نے جنہیں پھڈا پڑھنا ہوئے، اور جنہیں پھڈا نہیں پڑھنا ان کے شریک نہیں ہوتے، وہ جتھا ہوتے ہیں اسبا۔ تو امام بخاری صرف اپنے مسلک کی حدیث لاتے ہیں، اور امام طحاوی اپنی حدیث بھی لاتے ہیں، دوسرے کی بھی لاتے ہیں، پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ افضل کیا ہے، کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ پھر امام بخاری تے صرف شافعی دے مقلد ہیں نا، تو امام طحاوی پہلے امام شافعی کے مقلد تھے، پھر امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام بخاری نے ایک کنویں کا پانی پیا ہے، امام طحاوی نے دونوں کا پیا ہے۔ اس لیے جس نے ایک کنویں کا پانی پیا ہو نا، دوسرا نہ چکھا ہو، وہ فرق نہیں کر سکتا، اور جس نے دو کنووں کا چکھا ہو نا، وہ بتا سکتے ہیں زیادہ پانی میٹھا کھنا دے۔ تو دیکھو امام طحاوی کتنا بڑا آدمی، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے طحاوی شریف کو لو۔ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اپنے علماء سے پوچھو، طحاوی اپنے گھر میں رکھو، اس کی شرح اپنے گھر میں رکھو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، امام طحاوی نے کتاب لکھی ہے عقیدہ طحاویہ، اعتقادات عقائد پہ، اور یہ کتاب ایسی ہے حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سعودیہ سمیت ہر ملک میں یہ عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو امام طحاوی حنفی نے لکھی۔ اس کی میں نے شرح لکھی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ۔ اسی جمعے کو یہ میں فیصل آباد سے اکاڑا جا رہا تھا، غالباً 11:30 بجے میں نے اس کتاب کی شرح مکمل کی ہے۔ گاڑی میں چلتا بھی رہتا ہوں، اپنی کتابیں لکھتا بھی رہتا ہوں، اور اس پر جو میں نے مسئلے لکھے نا دوران سفر، عوام کو تو میں نے کیا رونا، علماء اس پر تقدیر کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، یہ ہم نے دوران سفر گاڑی بھی لکھا ہے۔ اللہ کے دیدار کا مسئلہ کتنا نازک ہے، یہ میں نے چلتے ہوئے گاڑی میں لکھا ہے۔ یہ اپنے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں چونکہ اکابر سے دائیں بائیں نہیں جاتا نا، اللہ تعالیٰ پھر اکابر کے علوم کو متوجہ فرماتے۔ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں، میں نے ایک واقعہ سنایا، میں کراچی سے ملیشیا جا رہا تھا، ایک دوست کے ڈیفنس دعوت تھی، مولانا صاحب آج آپ ملیشیا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے ملنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ مجھے کہتے ہیں وجہ؟ میں نے کہا بھی آپ ملیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیوں ملوں؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے ملے کہ جی مولانا صاحب آ رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ہمارے پاس تبلیغ بھی ہے، سیاست بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ تو دیوبند والوں کے پاس ہے۔ تو اسے چاہیے نا کہ مولانا صاحب سے ملیں۔ آپ مجھے کہتے ہیں ان سے ملیں گے؟ اگر آپ میری بات پہ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی مدرسہ آپ نے سنا ہے؟ کوئی مدرسہ آپ نے سنا ہے؟ آپ ادھر دیکھو، کوئی مسجد سنی ہو، کوئی تصنیف دیکھی ہو، تو پھر میں متاثر کیسے ہوں؟ پھر متاثر کیسے ہوں؟ میں عمان گیا تو عمان کے مفتی اعظم مجھے اپنی لائبریری دکھا رہے تھے،
تو لائبریری دکھاتے مجھے کہتے ہیں یہ کتاب دیکھو، یہ میرے پاس کتابیں ہیں، اوجز المسالک، یہ دیکھو اوجز المسالک۔ میں نے کہا حضرت یہ پتہ ہے کس کی کتاب ہے؟ عربی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اوجز المسالک کس کی کتاب ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا امام مالک کی کتاب، موطا امام مالک کی شرح۔ جب شرح لکھی تو مالکی علماء نے کہا ہماری کتابوں کا مطالعہ جتنا اس ہندی حنفی عالم کو ہے اتنا ہمیں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں کتاب، بتاؤ؟ یعنی ہمارے اکابر کی شروع جب انہیں دکھانی شروع کی، وہ یار شروع ہماری ہیں، تفسیریں ہماری ہیں، فلاں کو ملیں گے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں بھی وہ ہمیں ملیں، ہم ان کو کیوں ملیں؟ ہم اگر ملیں تو شاباش دینے کے لیے ملیں، متاثر ہونے کے لیے نہ ملیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ایک بخاری شریف اور ایک طحاوی شریف ان بچیوں نے پڑھی ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے جو ان بچیوں کا آخری سبق ہے۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے کوئی آدمی نفل پڑھے اور قرات لمبی کرے، قیام لمبا کرے اور نفل تھوڑے پڑھے، یا قیام اور قرات چھوٹی کرے اور نفل زیادہ پڑھے، تو بہتر کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل لمبے پڑھے اور چھوٹے، اور لمبے پڑھے اور تھوڑے پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے پڑھے اور زیادہ پڑھے۔ 100 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لے لیکن پڑھے زیادہ۔ اب امام طحاوی نے تو اس پر اور دلائل دیے ہیں جو میں بھی بات پیش کرنا چاہتا ہوں نا وہ سمجھے۔ یہ طحاوی شریف میں نہیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، جو وجہ سمجھنا قرآن کریم میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَكْثَرُكُمْ عَمَلًا۔ قیامت کو اللہ یہ نہیں دیکھیں گے زیادہ عبادت کس کی ہے، یہ دیکھیں گے اچھی عبادت کس کی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے ہوں اور تھوڑے ہوں ان کا تول زیادہ ہے بنسبت اس کے اچھے نہ ہوں اور زیادہ ہوں۔ تو میں امام صاحب کے مسائل کی توجیحات اپنے ذوق سے کرتا ہوں۔ اپنے ذوق سے مراد میرا نہیں، اپنے اکابر کا ذوق ہے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے زیادہ نہیں، لمبے، اتنا لمبا نفل پڑھتے حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو یہ امام طحاوی نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے آخر میں بیان فرمایا۔ اب دیکھو بخاری کو دیکھو گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئی۔ امام بخاری سب سے آخر میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، یہ نہیں فرمایا اعمال کو گنا جائے گا۔ اگر نفل زیادہ اور کم ہوں گے تو یہ گنتی ہے، اور نفل لمبے اور چھوٹے ہوں گے تو یہ تولنا ہے۔ تو بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث بھی یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے کہ تولا جائے گا۔ اس پر پھر امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں کہ 2 کلمے چھوٹے سے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں اور ان کا ثقیلتا، وزن بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے۔ یہی تو امام صاحب فرما رہے ہیں نا کہ نمازیں زیادہ پڑھو یا لمبی پڑھو؟ لمبی۔ وزن بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے عقیدے سے شروع کیا ہے، ذکر پہ ختم کیا ہے۔ ہماری خانقاہوں میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے۔ پہلے عقائد بتاتے ہیں پھر ذکر کراتے ہیں، اور ہماری غفلت کیا ہے؟ ہم نے ذکر چھوڑا ہے، غیروں نے لے لیا ہے۔ اب جب ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تسی یوں تے نہیں، کیوں بھائی وہ ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ذکر کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو جنہوں نے پڑھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ والدین، رشتہ دار، اساتذہ اور معلمات اور تمام اس ادارے کے معاونین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے نسلوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔